بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 5 اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے پہلے ہم اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم نے توحید اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اطاعت اور عبادت، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر حقوق ہیں مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شکر اور صبر۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ریڈی ہیں آپ لوگ پڑھنے کے لیے؟ جی بچوں، تو اپنی بک کا پیج نمبر 22 نکال لیجئے۔ ٹھیک ہے جی بچوں، شکر کی بات اگر ہم کریں تو شکر کے معنی ہیں کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، شکر کے معنی دیکھیے آپ، سب سے پہلے میننگ پتہ ہونے چاہیے آپ کو۔ کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احسان کو مان کر اس کے احسان کا زبان سے کھل کر اظہار کرنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے شکر، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر سب سے بڑا جو احسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی حقدار ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں جو بھی نعمت میسر آئی وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئی۔ ہم اس دنیا میں آئے، ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اس دنیا میں ہمیں بے شمار جو نعمتیں عطا فرمائی گئی وہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ زندگی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے بے شمار نعمتیں ہمیں دی، ہمیں بہترین رشتے ماں باپ دیے، کہ جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، ہم کسی قابل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت اور پرورش کے لیے ہمیں پیارے سے ماں باپ دیے، جو اپنے ہر خوشی اور غم کو نظر انداز کر کے ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں، ہماری تربیت کا، ہماری پرورش کا۔ تو ماں باپ جو ہے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے لیے جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تنہائی دور کرنے کے لیے ہمارے بہن بھائی عطا فرمائے، ہمارے دوسرے رشتہ دار بنائے، نانا نانی، دادا دادی، چچا تایا، خالہ پھوپھی ماموں، یہ تمام رشتے بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں، تمام رشتے ان کے موجود ہوتے ہیں، ان کی زندگی الگ ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ رزق عطا فرمایا، دنیا کو خوبصورت حسین بنایا۔ اس دنیا کا کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ ہماری غذاؤں کا انتظام کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، سورج کی روشنی اور گرمی سے غذائیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ان نعمتوں کا بار بار ذکر کر کے
ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ان نعمتوں کا بار بار اس احسان کو ہم یاد رکھیں، ہم جو ہے زبان سے اس کا اقرار کریں اور جو ہے دل میں ان احسانات کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کریں، تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو شکر کی حقدار شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے ہمیں ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور اس کے لیے بار بار سجدہ شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی جائے، اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے تو شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے شکر ادا کرنا، دوسرا جو ہے دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس ہونا، اور اپنے عمل سے جو ہے اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہر عمل سے یہ ظاہر ہو کہ ہم جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو شکر جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، شکر بہت بڑی نیکی ہے، اور ہم پر شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اور اس کے لیے کیا کرے بندہ؟ اپنے دل میں اور زبان سے اور اللہ تعالیٰ کا عمل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ ٹھیک ہے، شکر کے طریقے: نمبر 1، دل سے نعمتوں کا اعتراف کرنا، دل میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور نمبر 3، اپنے عمل سے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ ثابت کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ 3 طریقے ہیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، بہترین طریقے ہیں یہ۔ اس کے بعد شکر کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہدایات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے بندو، میرے بندو، اے ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جو شکر ادا کرتے ہیں دراصل وہی ایمان والے ہیں۔
یہ پہچان ہے ایمان والوں کی کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے بھی بیان فرمائی شروع میں بالکل ابتدا میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے تھے، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتے تھے اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتے تھے، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے کھڑے رہنے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی خوب عبادت کی جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو شکر سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر۔ اب ہمارا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر حق ہے، یہ ہمارا جو نمبر دیکھیں تو ہم نے نمبر 4 تھا اور ابھی نمبر 5 ہے۔ صبر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، صبر سنا ہوگا یہ لفظ، اور صبر اور شکر عام طور پر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے کہ جب بندے پر مشکل وقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس کا شکوہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اس پر صبر کرے اور دل میں یہ ایمان رکھے کہ یہ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی مجھ پر آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اسے اللہ ہی ٹالے گا، اللہ ہی اس مصیبت کو ختم کرے گا۔ تو اس وقت بندہ صبر کرے اور اللہ سے مدد مانگے، تو یہ صبر کی ایک جو ہے وہ قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی ڈیفینیشن، ہر مشکل اور پریشانی میں برداشت کرنا اور صرف اللہ سے مدد مانگنا، یہ صبر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، میں آپ کو صبر کی ایک اور ڈیفینیشن بتاتی ہوں۔ جب آپ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کے کرنے میں بے شمار مشکلات آتی ہیں، بے شمار رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، لوگ آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اگر ان تمام مشکلات کو ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے رہتے ہیں اور پھر بالآخر آپ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ ہے آپ کا صبر۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کا مقصد تھا کہ اللہ کے تمام بندوں کو دین اسلام کی تعلیم دینی ہے، اللہ کا حکم پہنچانا ہے۔ اور آپ نے جو ہے اپنی پچھلی کلاسز میں پڑھا کہ جب آپ نے کام شروع کیا تو وہ تمام لوگ، وہ تمام رشتہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، وہ سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے اس کام میں بے شمار رکاوٹیں ڈالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اوجھڑی ڈال دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں مختلف تھے، چچا تھے اور ان کو قتل کیا گیا، جنگ میں شہید ہوئے وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے بالکل نہیں ہٹے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلا دیا، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ہے صبر، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے لیے کا کام، تو آپ نے اس کام کو کرنے کے دوران اگر کوئی مشکل آتی ہے، آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، یا لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں یا لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو آپ نے اس کی ہرگز پرواہ نہیں کرنی۔ ایک مسلمان کی یہ صفت ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی ہم پر آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہمیں اس دوران اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے اور اسے اپنا امتحان سمجھ کر اسے برداشت کرنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو دوسری ڈیفینیشن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بھی نیک کام کو کرنے کے دوران آنے والی تمام رکاوٹوں اور مصیبتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کام کو مکمل کرنا، یعنی اپنے مقصد پر ڈٹ جانا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم جو ہے ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا جہاں یہ حق ہے کہ ہم اس کی تمام نعمتوں کا ہر وقت شکر کریں، وہیں ہم پر یہ بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات پر، پریشانیوں پر صبر کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ تو ایمان والوں کی خصوصیت میں جہاں شکر ہے وہیں صبر بھی ہے۔ ایک اور مرتبہ، ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جائیں گے۔ تو جو لوگ ان الفاظ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور جو یہ مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ اسی کی طرف سے آئی ہے، وہ واپس اور وہی اس کو دور فرمائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صبر کرنے والوں کی خصوصیت یہ سمجھ لیں کہ انعام ہے یہ۔ ٹھیک ہے،
صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی مشکل ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل وقت میں صبر کیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر کر کے آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا۔ تبلیغ کے دوران، دین کو پھیلانے کے دوران کتنی مشکلات آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر سے برداشت کیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی بھی عجیب شان ہے، نعمت میں شکر کرے تو اجر ملتا ہے اور مصیبت میں صبر کرے تو بھی اجر ملتا ہے۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے بہترین بدلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، جو زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلوں اور پریشانیوں میں صبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ، صبر اور شکر کا بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آج کا لیکچر ختم، ٹاپک ہمارا ختم۔ اب جو ہے آپ کاپیز نکال لیجئے اور آج کا کلاس ورک اور ہوم ورک لے لیجئے۔ ٹھیک ہے، تمام پوائنٹس آپ لوگوں نے لکھ لیے، ساتھ ساتھ لکھ لیا کیجئے۔ کلاس ورک ہے آج کا، 2 آپ نے خالی جگہ نکال کر فل کرنی ہے، اور نمبر 2 آپ نے MCQs حل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بس یہ آپ کا کلاس ورک ہے، لکھ لیجئے آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیے ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں آج آپ کو کیا کرنا ہے، صبر اور شکر کی تعریف کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال، صبر کی تعریف کریں اور صبر کرنے کے کتنے طریقے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، صبر کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، شکر کی تعریف کریں۔
سوری بیٹا، یہ سوال ایسے نہیں ہے، غلط ہو گیا. یہ ہے جو اس کے ساتھ آنا، شکر کرنے کے کتنے طریقے ہیں بتائیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے شکر کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیے. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آپ کا ہوم ورک، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.